بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ انسان کے ساتھ دکھ سکھ، بیماری، تندرستی وغیرہ کے مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار مصلحتیں ہوتی ہیں۔ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے اعمال سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جہاں کسی تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بیماری کے حالت میں صبر کو اپنا شعار بنایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جن سے رابطہ رہتا ہے، میل جول والے ان سے کہا سنا معاف کرائے، خصوصاً اپنے محتاطوں، بیوی، بچوں، ملازموں، شاگردوں وغیرہ یا جن سے کاروباری معاملات میں واسطہ پڑتا ہے، اہتمام کے ساتھ ان سے معافی مانگیں۔ اسی طرح گھروں میں عورتیں ساس اور نند ہونے کی شکل میں بہو اور بہاوش سے، بہو ہے تو ساس اور نندوں سے، دیورانی جیٹھانی سے، ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ وظائف دعاؤں، تعویذوں اور دعاؤں سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے اور اتنا خوش کر دیا جائے جتنا کہ اس کو ستایا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ مصیبت اور بلا دور ہو جائے گی۔ بلا وجہ کسی پر برا گمان باندھنے سے بچیں، یعنی لمبی مدت سے بیماری چل رہی ہے یا ظاہری علاج سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کسی پر برا گمان ہرگز نہ باندھیں۔ مثلا فلاں نے جادو کروا دیا ہے، یا بیٹی کی ساس نے جو میری بہو کا جوڑا نمونے کے طور پر منگایا تھا، پتہ نہیں اس کے بعد سے جو بہو نے یہ جوڑا پہنا اس کی طبیعت صحیح نہیں چل رہی ہے اور وہ اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، میرے بہو بیٹے میں اسی دن سے تو میں بھی چل رہی ہے۔ بلکہ اگر اس طرح کے خدشات ہوں تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور دیگر مسنون دعائیں اہتمام سے مانگیں اور خود بھی اور دوسروں پر بھی دم کریں۔ یاد رکھیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے مجرب عمل ہے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہو، لہٰذا بیماری کے آتے ہی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہے اللہ یہ بیماری آپ ہی کے حکم سے آئی ہے اور آپ ہی اس بیماری کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی شفا عطا فرما دیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اگر عورت عذر کی بنا پر فوری نماز نہیں پڑھ سکتی تو دل کا دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے باندھ لے اور استغفار کرے۔ جب بھی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانا ہو اور اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر جائے کہ ڈاکٹر اور دوائیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں شفا ڈال دیں گے، ورنہ وہی دعا بعض اوقات کوئی نیا مرض پیدا ہونے یا موجودہ مرض بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک ہی قسم کے 2 مریض ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک ہی دوا دونوں کو ملی، ایک کو اس سے زیادہ فائدہ ہوا، دوسرے کو نہیں ہوا۔ اس لیے بچوں کو بھی اسی ایمان و یقین کی تربیت دیجیے کہ بچے بھی جب بیمار ہوں تو دل میں پہلا خیال یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بیماری دور کروانی ہے۔ مسلمان کے لیے وہ بیماری بہت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بڑھے اور اس کا ایمان قوی ہو۔ صدقہ کا اہتمام کرے، کیونکہ صدقہ دنیا میں بیماریوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے دور ہونے کا اور آخرت میں بلندی کے درجات، رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا۔ اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانہ میں جب مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا سایہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ کالے بکرے یا کالی مرغی کا ہی صدقہ دیا جائے، بلکہ مسکین کی ضرورت کے موافق جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر دیا جائے وہ صدقہ ہے، اور کوشش کرے کہ چھپ کر صدقہ کرے۔ اب ہم چند خاص بیماریوں کی دعائیں ذکر کرتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی وقت پڑنے پر مانگتے رہیں۔ جب کسی مریض کی عیادت اور مزاج پرسی کریں تو یہ دعا مانگیں: لا بأس طہور انشاء اللہ، ترجمہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بیماری ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک کر دینے والی ہے۔ یا دایاں ہاتھ مریض کے جسم پر پھیرتا جائے اور یہ دعا مانگتا جائے: اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ ہے لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما، اس بیمار کو شفا دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔